قرآن کریم کو تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے حروف مدہ کو سیکھنا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم حروف مدہ کو نہیں سمجھیں گے، پریکٹس نہیں کریں گے تو تجویدی لحاظ سے ہمارے قرآن پاک کی تلاوت کے اندر بہت سی غلطیاں باقی رہ جائیں گی۔ تو ان غلطیوں کو درست کرنے کے لیے ہم آج حروف مدہ کی پریکٹس کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ یہ حروف مدہ کی پریکٹس کے بعد آپ کی قرآن پاک میں سے بہت سی غلطیاں درست ہونے والی ہیں۔ تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اچھا، حروف مدہ کی تعداد 3 ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 حروف مدہ 3 ہیں۔ پہلا الف، دوسرا واو، تیسرا یا۔ اب ان 3 حروف مدہ کے حروف کو ہم نے اچھے طریقہ سے سمجھنا ہے کہ آخر میں کہ قرآن پاک میں جب حروف مدہ آتا ہے تو ہم نے ان حروف کو کیسے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے الف۔ پہلے تو ہم الف کو سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، جس خالی الف سے پہلے زبر ہو اسے کہتے ہیں الف مدہ۔ مثال کے طور پر جیسا کہ مثلا مالکی، یہ میم کے ساتھ الف ہے اور الف سے پچھلا لفظ زبر والا ہے، تو اس لیے ہم اس کو حروف مدہ کہیں گے، یعنی الف مدہ۔ اب الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہاں پہ اس سبق کو ایک الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے۔ اب آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ توجہ کریں۔ یہ لفظ ہے سورہ ناس کا اور پہلی آیات ہے۔ یہاں پہ یہ ہے بی رب الناس، یہ نون کے ساتھ کالے رنگ کا آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے۔ ولی حمزہ بیٹا یہ بتائیں، یہ جو کالے رنگ کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا کیا نام ہے؟ الف، شاباش۔ اور ہم نے ابھی پڑھا کہ الف سے پہلے جب زبر والا حرف ہوتا ہے تو اسے بولتے ہیں الف مدہ، ٹھیک ہے؟ اور جب الف مدہ ہوتا ہے تو اس کو کتنے سیکنڈ لمبا کرتے ہیں؟ 1 سیکنڈ، شاباش۔ یاد رکھیں، مکمل قرآن پاک میں جہاں پر بھی الف خالی آئے اور اس سے پہلے زبر والا حرف ہوگا تو اس کو الف مدہ بولتے ہیں، یعنی اسے ایک الف کی مقدار 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ ہاں، ابھی یہاں پہ دیکھیں، اس کو پڑھیں گے برب الناس، مالک الناس۔ ہاں، یہاں پہ نون کو ہم نے لمبا کیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے۔ الف مدہ سے پچھلا لفظ جب بھی زبر والا ہوتا ہے اس حرف کو 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور اوپر مثال ہے، یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے حاسدن۔ حاسدن کیا لفظ ہے؟ اب یہاں پہ سنابل بیٹا آپ نے بتانا ہے کہ ہا کو لمبا کریں گے یا نہیں؟ ہا کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اس کے ساتھ الف ہے، الف سے شاباش، ویری گڈ، آپ نے بالکل صحیح بتایا۔ ہا کو لمبا کریں گے کیونکہ ساتھ میں الف مدہ ہے۔ الف خالی سے پچھلا لفظ جب بھی زبر والا ہوتا ہے تو اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ شاباش، یہ اصول مکمل قرآن پاک میں استعمال ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ لفظ ہے غا، غین کو یہاں پہ ولی حمزہ بیٹا بتائیں لمبا کریں گے یا نہیں؟ غا کو شاباش۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ غین کو لمبا کرنا ہے؟ شاباش، غین کے ساتھ الف خالی ہے اور غین کے اوپر زبر ہے۔ یہی چیز ہم نے ابھی سیکھی پہلے نمبر پر کہ جب الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، یعنی اسے 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں۔ اب الف مدہ کیا ہے؟ جس خالی الف سے پہلے زبر ہو
उसे अलिफ मद्दा कहलाता है, यानी अलिफ मद्दा कहते हैं, यानी उसको 1 सेकंड के लिए लंबा करते हैं। ठीक है, अब आगे वाऊ, वाऊ को अदा करते हुए होंठों को गोल करके पढ़ा जाता है। पहले होंठ गोल करते हैं, वाऊ। ठीक है, अब वाऊ मद्दा क्या है? जिस वाऊ साकिन से पहले पेश हो, यानी जिस वाऊ साकिन, साकिन कहते हैं जज़म को, यानी अगर वाऊ जज़म वाली से पहले पेश हो तो उसे वाऊ मद्दा कहते हैं, वाऊ मद्दा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अऊज़ु, ऊज़ु, यहाँ पे ये देखें वाऊ मद्दा है तो पिछला जो लफ्ज़ है आइन उसके ऊपर पेश है, तो यहाँ पे पेश यानी वाऊ मद्दा की वजह से हम आइन को कितने अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे? 1 सेकंड लंबा करेंगे। शाबाश। अच्छा, अभी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि मज़ीद आसानी से समझ आए। यहाँ पे ये लफ्ज़ है सूरह नास का पहला, कुल अऊज़ु, यहाँ पे आइन को लंबा किया जाएगा या नहीं? कल सब यहाँ पे आइन को लंबा किया जाएगा क्योंकि साथ में वाव जज़म वाली और वो हरूफ मद्दा में आती है। शाबाश। आइन को लंबा किया जाएगा क्योंकि वाव जज़म वाली से पिछला लफ्ज़ जब भी पेश वाला होता है तो वहाँ पे उसको वाव मद्दा बोलते हैं और उसको 1 सेकंड के लिए लंबा करते हैं। शाबाश। चलें भी, अभी मैं आपसे पूछूंगा वली हमज़ा बेटा, आपने मुझे एक मिसाल देनी है। यहाँ पे ये नीचे देखें, सुदू, यहाँ पे दू को लंबा किया जाएगा या नहीं? वली हमज़ा बेटा आप बताएं। दू को लंबा किया जाएगा। आपको कैसे पता चला कि दू को लंबा करना है? दू के बाद अलिफ है, दू के साथ में वाऊ है, वाऊ, वाऊ जज़म वाली से पिछला लफ्ज़ जब पेश वाला होता है उसे बोलते हैं वाऊ मद्दा और उसको 1 सेकंड के लिए लंबा करते हैं। ठीक है बेटा, अब दू को लंबा इसलिए करेंगे क्योंकि साथ में वाऊ मद्दा है, दाल के ऊपर पेश है। वाऊ मद्दा से यानी वाऊ जज़म वाली से पिछला लफ्ज़ जब भी मुकम्मल कुरान पाक में जहाँ पर भी वाऊ जज़म वाली हो और उससे पिछला लफ्ज़ पेश वाला हो तो उसको वाऊ मद्दा बोलते हैं, यानी उस हरफ को 1 सेकंड के लिए लंबा करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? अच्छा, वाऊ, जिस वाऊ साकिन से पहले पेश हो वाऊ मद्दा कहलाती है, मसलन अऊज़ु। ठीक है, चलें बेटा, अभी हमारा आखिरी सबक रह गया है या। अब या मद्दा को हमने समझना है। जिस या साकिन, साकिन, साकिन कहते हैं जज़म को, यानी जिस या जज़म वाली से पहले ज़ेर हो, क्या हो? ज़ेर, यानी अगर या जज़म वाली है और पिछला लफ्ज़ ज़ेर वाला है उसको कहते हैं या मद्दा, या मद्दा। मिसाल के तौर पर मसलन रहीम, अब या जज़म वाली से पिछले लफ्ज़ के नीचे है ज़ेर, तो इसलिए हम ही को कितने सेकंड लंबा करेंगे? 1 सेकंड लंबा करेंगे। ये मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ये लफ्ज़ है अल्लज़ी, अच्छा वली हमज़ा बेटा आप बताएं कि वी को यहाँ पर लंबा करेंगे या नहीं? करेंगे, क्योंकि साथ में या जज़म वाली है और जाल के नीचे ज़ेर है। या जज़म वाली से या साकिन से पहले जब भी ज़ेर वाला लफ्ज़ आएगा तो उसको 1 सेकंड के लिए ज़रूर लंबा करते हैं, तो इसलिए हमने वी को लंबा किया क्योंकि साथ में या मद्दा है। एक और मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा बेटा, अभी हम ये देखें, ये सूरत लाहब है, सूरत लाहब के अंदर आखिरी आयात है, फ़ी जीदिहा। आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे फ़ी इसको लंबा किया जाएगा या नहीं? वली हमज़ा, हाँ, फ़ी को लंबा क्यों करेंगे वली हमज़ा बेटा आप बताएं, आपको कैसे पता चला कि फ़ी को लंबा करना? शाबाश,
ہاں فی کے نیچے زیر ہے، ساتھ میں یا جزم والی ہے، اس لیے آگے جی دی، جی کو لمبا کریں گے یا نہیں؟ سنابل بیٹا آپ بتائیں، سب کریں گے، کیا جائے گا؟ سب کریں گے، اچھا آپ کو بیٹا کیسے پتہ چلا کہ جی کو لمبا کرنا ہے؟ کیونکہ سب اس کے ساتھ یار وہ ہے، جزم والی ہے، شاباش۔ یا اب یاد رکھیں مکمل قرآن پاک میں جہاں پر بھی یا جزم والی آئے اور اس سے پچھلے لفظ پر زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، یعنی اس کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا ابھی آخری بات سننی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کلاس مکمل ہو جائے گی۔ سنیں سب سے پہلے الف، جس خالی الف سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں، یعنی اس کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مالکی، یہاں پہ میم کے ساتھ الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، جہاں پر بھی جس خالی الف سے پہلے زبر ہوتی ہے تو اس کو لمبا کرتے ہیں۔ یہاں پہ ما کو لمبا کریں گے کیونکہ ساتھ میں الف مدہ ہے اور میم کے اوپر زبر ہے۔ نیچے آ جائیں، واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یعنی واو جزم والی سے پہلے اگر پیش والا حرف آ جائے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اور اس واو مدہ یعنی اس کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں۔ مثلا اعوذ، یہاں پہ او کو لمبا کریں گے کیونکہ ساتھ میں واو جزم والی ہے اور عین کے اوپر پیش ہے۔ یہی چیز ہم نے واو کے بارے میں سیکھی کہ جس واو جزم والی سے پہلے پیش ہو تو اس کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں، یعنی اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ اب آخری بات، یا مدہ کسے کہتے ہیں اور یا مدہ کا قرآن پاک کی تلاوت میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ جس یا ساکن سے پہلے یعنی یا جزم والی سے پہلے لفظ زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن پاک کی تلاوت کے اندر جب بھی یا جزم والی آئے اور اس سے پچھلا لفظ زیر والا ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، یعنی اس کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیں رحیم، یہاں پہ ہا کے نیچے زیر ہے، شاباش، رحیم ہا کے نیچے زیر ہے اور آگے ہے یا جزم والی۔ یہی چیز ہم نے سیکھی کہ یا جزم والی سے پہلے زیر ہو تو اس کو 1 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یا جزم والی سے پہلے لفظ کے نیچے زیر ہے تو اس لیے ہم نے اس کو لمبا کیا۔ اب رحیم کے اندر ہا کو کیوں لمبا کریں گے؟ ولی حمزہ بیٹا آپ بتائیں۔ جو ہے نا اس کے ساتھ یا ہے وہ بھی شاباش، ویری گڈ۔ ہی کو اس لیے لمبا کریں گے کیونکہ ہی کے نیچے زیر ہے، ساتھ میں یا مدہ ہے۔ جب بھی زیر والا سبق ہو اور اگلا سبق یا جزم والی ہو اسے بولتے ہیں یا مدہ، یعنی اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں۔ شاباش۔ تو یہ تھا پیارے بیٹا ہمارا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے حروف مدہ کی پریکٹس کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم سیکھیں گے حروف حلقی کی تعداد کتنی ہے اور وہ کون کون سے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، باقی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کلاس کے اندر۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔